الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الممتحنہ سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورۃ الممتحنہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع اور 13 آیتیں ہیں۔ ممتحنہ کا مطلب ہے امتحان لینے والی۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ ان عورتوں کا امتحان لینے کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آتی تھی، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ ممتحنہ یعنی امتحان لینے والی سورت۔ اور بعد نے فرمایا کہ اس کا نام ممتحنہ، ممتحنہ اس عورت کو کہیں گے جس عورت کا امتحان لیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا۔ وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو۔ تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام پہنچاتے ہو، اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔ یہ سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے، اس کا ایک خاص شان نزول ہے، وہ ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ میں اس کا بہت مختصر سا متعلقہ خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے ایک باندی مدینہ منورہ آئی اور وہ پریشان حال تھی، کچھ مدد وغیرہ طلب کرنے کے لیے آئی تھی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اہل مکہ کی عہد شکنی کی وجہ سے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں میں اور اہل مکہ میں معاہدہ ہوا تھا کہ جنگ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہم کام نہیں کریں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اہل مکہ نے، کفار مکہ نے یہ معاہدہ توڑ دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ پروگرام بنایا کہ اب مکہ مکرمہ کو فتح کیا جائے، کیونکہ مکہ مکرمہ بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے اسلام کی تعلیمات میں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں کے اندر یہ پلان کر رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی کا اور اسے فتح کرنے کا۔ انہی دنوں کے اندر یہ عورت، سارہ اس کا نام تھا، یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئی۔ یہ مدینہ منورہ جب مدد وغیرہ کے لیے آئی تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس عورت کی مدد کی اور مدد کر کے ایک خط اسے دیا۔ انہوں نے ایک خط اس باندی کو دیا کہ یہ خط جا کے اہل مکہ کو دے دینا، اور اس خط میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس راز کو فاش کر دیا تھا، کہ انہیں پہلے بتا دیا کہ مدینہ منورہ میں تم پر حملے کی تیاری ہو رہی ہے، لہٰذا تم اس حوالے سے ہوشیار رہو۔
یہ ایک جنگی راز تھا جو انہوں نے کھول دیا اور جو بیان کر دیا، اور یہ بہت بڑا جرم تھا، واضح طور پہ یہ بہت بڑا جرم تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیوں؟ اب وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح یہ راز جو ہے یہ جا رہا ہے۔ وہ عورت مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئی اور راستے میں جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جا کے اس عورت سے وہ خط برآمد کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے جیسے تیسے، اس عورت نے پہلے تو انکار کر دیا، میرے پاس کوئی خط نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کر کے بہرحال وہ خط اسے برآمد کر لی، اور وہ خط لا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا کہ یہ خط لکھا گیا۔ یہ ایک قسم کی جو ہے وہ بڑی سخت جو ہے یہ ایک حرکت تھی، اور صحابہ کرام اس پہ بڑے شدید غضبناک ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، یہ حاتم منافق ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں، کہ اس نے تو ہمارا سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں منافق تو ہوتے تھے، لیکن حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق نہیں۔ ایک غلطی ان سے ضرور ہوئی تھی، اور غلطی بھی بہت بڑی ہوئی تھی، لیکن منافق کے جو دل سے ہوتے ہی کافر تھے وہ بہرحال حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، انہیں چھوڑ دو، یہ اصحاب بدر میں سے ہیں، جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے، یہ ان لوگوں میں سے ہیں، اور بدر والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے دی ہے، یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ میں نے ان کو بخش دیا، لہذا حاتم بخشا، ان کو چھوڑ دو۔ غلطی کا احساس کروانا تھا وہ کروا دیا، اور چونکہ اس غلطی سے ابھی کوئی نقصان ہوا نہیں تھا، لہذا اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ اب حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے بچے اور میرے خاندان کے بڑے قریبی لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، اور میں ان کے بارے میں بڑا پریشان رہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا حال ہوگا، یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کفار کیا سلوک کرتے ہوں گے۔ تو میں نے ان کے ساتھ یہ ایک ہمدردی کا خط لکھا تھا تاکہ وہ میرے احسان کو مانتے ہوئے میرے بچوں اور میرے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی کریں اور اچھا سلوک کریں۔ تو میرا مقصد یہ تھا، آپ کو نقصان پہنچانا یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں تھا، لیکن بہرحال غلط تو تھا یہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تنبیہ فرما کر انہیں چھوڑ دیا، اور کوئی ان کے اوپر ایکشن نہیں دیا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، کفار مکہ تمہارے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، اور کفار خدا کے دشمن ہی ہوتے ہیں۔ کفار مکہ تمہارے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، تو تم ان سے یہ پیار محبت کے جو ہے نا پیغام نہ بھیجو، یہ ان کے ساتھ پیار محبت کے پیغام نہ بھیجو، جب کہ وہ حق بات، حق دین، حق قرآن، حق نبی کے آنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ، لہذا تم یہ نہ کرو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جرم بیان کیا کہ دیکھو، ان کفار کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے رسول کو اور ایمان والوں کو مکے سے نکالا، کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، صرف اس وجہ سے انہوں نے رسول سے دشمنی کی اور مکے سے نکال دیا، مسلمانوں سے دشمنی کی اور مکے سے نکال دیا۔ تو ان کا رویہ یہ، اور تم نے خط لکھو اور مسلمانوں ہی کے جو جنگی راز جو ہے وہ ان تک پہنچا دو، تو یہ تمہارا طرز عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک قسم کا ان کو دوست بنانا ہے، اور ان کو دوست بنانا حرام ہے۔ پھر اس کے بعد مزید وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے، تو پھر اب ان کو دوست نہ بناؤ۔ کہاں تم میری راہ میں لڑنے کو تیار ہو، مرنے کو تیار ہو، جان قربان کرنے کو تیار ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ تم ان کے ساتھ ان کو خط لکھ کے اپنے راز ہی ان تک پہنچانا شروع کر دو۔ یہ نہ کرو۔ یہ جو خفیہ طور پہ تو تم نے جو کچھ کرتے ہو، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، لہذا تمہاری ہر بات مجھ پہ واضح ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بیان کی۔ اس میں دو باتیں بڑی واضح طور پہ بیان کی گئی ہیں۔
اور ان کے اوپر تھوڑی سی ہمیں بھی توجہ دینے کی حاجت ہے، کیونکہ آج کل سیکولرزم اور لبرلزم کا زمانہ ہے، اور سب ٹھیک ہے، سب اپنے ہیں، سب ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سب پیارے ہیں، یہ اس طرح کے نعرے مارنے کا بڑا شوق اور فیشن جو ہے وہ چلا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کیا بیان فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، پیار محبت کے پیغام نہ بھیجو۔ جو خدا کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ظاہری دنیاوی احکام کے اعتبار سے ہمیں شریعت نے ان پر ظلم کرنے سے منع کیا، زیادتی کرنے سے منع کیا، دھوکہ دینے سے منع کیا، غداری کرنے سے منع کیا، وہ سب احکام پہ عمل کیا جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے ایسے ہی گلے لگا کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے تمہارے درمیان فرق ہی کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ جو قرآن کا حکم ہے، یہ ذرا اپنی نظر میں رکھیں۔ اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا، یہ دین کے بنیادی احکام میں سے ہے، یہ دین کے بنیادی احکام میں سے ہے۔ ایک حدیث مبارک اللہ کے لیے محبت کرنے کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھوں گا، اور آج میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن کافروں کے ساتھ تم پیار محبت کے پیغام بھیج رہے ہو، ان کا حال دیکھ لو کہ وہ کیا کریں گے۔ فرمایا ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اگر وہ تمہیں پالیں، اگر وہ کفار تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن ہوں گے، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔ یہ ان کا رویہ ہے، یہ کافروں کا طرز عمل ہے۔ اگر تمہیں پائیں تو تمہیں دشمن اپنا سمجھیں گے، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ جیسے بہت سارے کافروں کے ممالک میں ہوتا ہے کہ مسلمان جب تک ان کے طریقے پہ چلے تب تک تو شاید کچھ نہ کہیں، لیکن اگر اپنے اسلامی طریقے پہ کچھ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچائیں گے، اسے زبان سے بھی تکلیف پہنچائیں گے۔ حالانکہ اسلامی ملکوں کے اندر کفار اپنے مذہب پہ عمل کرتے تو اس وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، کوئی دوسری وجوہات ہوں گی، یا کوئی پہنچاتا ہے تو بہرحال وہ اس کی حرکت ہے، اسلام کا حکم نہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ حال ہے کہ ایک مسلمان اگر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے بازار میں نکل آئے تو آپ دیکھیے ذرا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو وہ تمہیں پائیں تو دشمن بنائیں، تمہیں زبان اور ہاتھوں سے تکلیف دیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جا، تم بھی ان جیسے ہو جائے، تم بھی ان کے مذہب، ان کی ملت، ان کے دین، ان کے لائف سٹائل، ان کے طرز عمل پہ آ جاؤ۔ تو ان کا رویہ یہ ہو اور تم ان کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرو اور ان کو راز کی باتیں بتاؤ، تو یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا جو ہے وہ ایک اچھا یا اسلامی طریقہ ہے۔ اور افسوس کہ آج بہت سارے معاملات کے اندر یہی ہوتا ہے کہ کفار کے تہوار منانا مسلمانوں کے اندر عام ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے تہوار کبھی وہ نہیں منائیں گے، ہماری عید پہ وہ بھی عید منانا شروع کر دیں، اور ہمارے عید میلاد النبی پہ وہ بھی عید میلاد النبی منانا شروع کر دیں، اور ہمارے مختلف تہواروں کے اوپر وہ بھی اسی طرح خوشیاں منائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا کوئی میسج دے دیتے ہیں بس اللہ خیر صلی اللہ، لیکن ان کے تہوار ہمارے لوگ پورے منائیں گے۔ کرسمس ہے تو پورا ہی کیک کاٹیں گے، دیوالی ہولی ہے تو وہ رنگ بکھیریں گے ایک دوسرے کے اوپر کہ نہیں جی ہم تو ایک ہیں۔ وہ تو تمہیں ایک نہیں سمجھتے، ان کے ممالک کے اندر تو تمہاری چیزوں کو اس طرح نہیں منایا جاتا، لیکن تم ان کے غلام کیوں بنتے پھرتے ہو؟ وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں تم ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود؟ تو وضع نصارہ والی، عیسائیوں والی ہے، تمدن ہمارا ہندوؤں والا ہے، تو یہ کون سا طرز عمل ہے؟ یہ کون سے اسلام کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، اسی سیکوینس کے اندر یہ بات چل رہی ہے،
فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے، اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ جن رشتوں کی وجہ سے اور جس اولاد کی وجہ سے تم دنیا کے اندر خدا کی نافرمانیاں کرتے ہو، یہ تمہیں قیامت کے دن نفع نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ان کے درمیان جدائی کر دے گا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ کافر رشتہ دار اور کافر اولاد یہ تو ویسے ہی نفع نہیں پہنچا سکتے، قیامت کے دن اصلاً نفع نہیں پہنچائیں، اور ان کو یعنی کافر اولاد اور کافر رشتہ داروں کو کوئی مسلمان نفع نہیں پہنچا سکتا، یہ بات تو بالکل واضح۔ اب اس کے بعد جن لوگوں کی خاطر دنیا کے اندر کفار سے رشتے جوڑتے ہو، تو یہ بھی قیامت کے دن نفع نہیں پہنچائیں گے۔ وہ کسی کے ساتھ جو معاملہ ہوگا کہ متقی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، یا اللہ تبارک و تعالی نیک والدین کی وجہ سے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ لاحق کر دے گا، یہ چند ایک مستثنی چیزیں موجود ہیں، لیکن میدان قیامت کے اندر کیا کوئی کسی کو اپنی نیکی دے گا؟ نہیں دے گا، کہ قیامت کے دن جو ہے وہ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد تمہیں نفع نہیں دے گی۔ کافروں کے حوالے سے تو بڑا واضح ہے، مسلمانوں کے حوالے سے بھی بہرحال وعید کے اعتبار سے یہ بات کم نہیں ہے، تو اس حوالے سے کانشیس رہنا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک اسوہ، ایک رول ماڈل بیان فرماتا ہے کہ یہ جو کفار سے پیار محبت کی پینگیں بڑھانا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک رول ماڈل ہمیں بیان فرماتا ہے، اور باقاعدہ اس کو رول ماڈل کہہ کر بیان فرماتا ہے۔ وہ کیا؟ ارشاد ہوتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ فرمایا بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی، حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے عرفی باپ سے یہ کہنا پیروی کے قابل نہیں کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا، اور میں اللہ کے سامنے تیرے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل بیان کیا۔ پہلے کیا بیان ہو رہا ہے؟ بیان یہ ہو رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ اتنی محبتیں اور اتنے لاڈ پیار اور اتنا قرب اور اتنی دوستیاں یہ نہ کرو، انہیں دوست نہ بناؤ، اولیاء دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دشمن ہیں، میرے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے دشمن تمہارے دشمن، نہ دوست بناؤ ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں اگر تم نے کوئی ایگزامپل لینی ہو، کوئی رول ماڈل لینا ہو، تو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں کو۔ جس قوم میں رہتے تھے وہ قوم مشرک تھی، بت پرست تھی،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میری قوم، میرے لوگ، میرے ساتھی، میرے پیار محبت والے، کیا یہ کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا۔ فرمایا تھا میرے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، تم اور ہو میں اور ہوں، ہم ایک باپ کی نسل سے چلتے آئے ہوں یہ اور چیز ہے، لیکن کفر و اسلام سب سے بڑی حد فاصل ہے، شرک اور ایمان سب سے بڑی حد فاصل ہے۔ شرک ادھر کھڑا ہے، ایمان ادھر کھڑا ہے، کفر ادھر کھڑا ہے، اسلام ادھر کھڑا ہے۔ گو ہم ایک علاقے میں پیدا ہوئے، ہم ایک قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن اب مومن قوم جدا قوم ہے، کافر قوم جدا قوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے نمونہ، یہ ہے رول ماڈل، یہ ہے قرآن کا حکم، یہ ہے نبیوں کا طریقہ، یہ ہے نبیوں کے ماننے والوں کا طریقہ۔ وہ ساتھ مل کے کرسمس نہیں منا رہے ہوتے، وہ ساتھ مل کے ہولی نہیں منا رہے ہوتے، ساتھ مل کے کافروں کے تہوار نہیں مناتے، ان سے جدا رہتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی تھی تو ابراہیم علیہ السلام ان کے میلے میں نہیں گئے تھے، پیچھے ان کے بت توڑے تھے آپ نے۔ تو نبی کا اسوہ یہ ہے۔ تو جہاں تک شریعت نے ہمیں میل ملاپ کی اجازت دی ہے، بس ان حدود تک رہا جائے، نہ یہ کہ ہم بولے کہ نہیں جناب اگر وہ بت کے سامنے کھڑے ہو تو معاذ اللہ ہمارے لوگ بھی بت کے آگے جا کے کھڑے ہو جائیں، اگر وہ بت کو جو ہے وہ سجدہ کرے تو معاذ اللہ ہمارے لوگ بھی کچھ ایسی حرکت کرنا شروع کر دیں۔ یہ کوئی دینی ایمان نہیں ہے، یہ کوئی اپنائیت نہیں ہے، ایسی اپنائیت کی اسلام میں کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ تو میں نے عرض کر دی ہے۔ آگے قرآن کا حکم جو ہے وہ اب منوا کے چھوڑنا نہ ہمارا کام ہے نہ کسی عالم دین کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو چاہے کفر کرے جو چاہے ایمان لے، خدا کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن خدا کا حکم یہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسی بات کی اور تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی۔ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا جو واقعہ بیان ہوا، فرمایا ان میں اچھی پیروی تھی اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر حمد کے لائق ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ارشاد فرما دی۔ فرمایا مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا جو طرز عمل ہے کفار سے دوری اور جدائی کا اور ان کے ساتھ تہواروں میں شرکت نہ کرنے کا، تمہارے لیے اس میں بہترین پیروی ہے، لیکن کس کے لیے؟ فرمایا جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے۔ اب غور کر لیجیے، اللہ آخرت کو جو ماننے والے ہیں ان کے لیے تو اسی کے اندر یہی حکم ہے، جو نہیں ماننے والے ان کی اپنی مرضی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو منہ پھیرے خدا کے حکم سے تو فرمایا اللہ بے نیاز ہے، تم سارے کافر مشرک بھی ہو جاؤ خدا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ بے نیاز ہے، ہر حمد کے لائق ہے، لہذا یہ جو اس طرح کے جو طرز عمل ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک بات یہاں پر باقی رہ گئی، میں پچھلی آیت میں بیان کرنی تھی، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ سارا طرز عمل پیروی کے لائق ہے سوائے ایک جملے کے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جو انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا، تو کافر کی تو بخشش ہونی نہیں، کافر کی بخشش ہونی نہیں، تو اس کے لیے دعا کرنا بھی منع ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو بخشش کی دعا کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں پیروی نہیں کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ دعا نہ کی جائے، تو ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی پہ سر تسلیم خم کر دیا، اور قیامت کے دن اس کا ایک واقعہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ منع فرما دے گا۔ تو اب کافر کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، ہدایت کی دعا کر سکتے، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں اللہ کافر کو ہدایت دے، اللہ میرے ملک کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بخشش کی دعا کرنا کہ اے اللہ کافر کو بخش دے، یا جو ہمارے سامنے کفر پہ مرا ہے، یعنی ہم دنیاوی ظاہری احکام کے اعتبار سے کفر پہ مرا ہے، اب اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہو سکتی، کیونکہ کافر کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ قرآن میں ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، تو شرک اور مشرک کی بخشش نہیں ہے، زیادہ جب نہیں بخشش تو ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔
بخشش کی دعا کرنا کافر کے لیے حرام ہے بلکہ کفر ہے، کیونکہ قرآن کی اس آیت کی تکذیب پر مشتمل ہے کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں، اور اللہ بہت قدرت والا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ خواہ تمہارے رشتہ داری ہوں، تو مسلمان صحابہ کرام تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ فوراً سر تسلیم خم اور عمل کرنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبی عزیزوں سے بھی جو ہے وہ دوری اختیار کر لی، اور ان کے دلوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بشارت سنائی، فرمایا کہ حکم خداوندی پر تمہارا یہ طرز عمل اچھا ہے کہ خدا نے فرمایا ان کو دوست نہ رکھو، تم نے دوستیاں چھوڑ دی، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت سناتا ہے کہ ان لوگوں میں سے جو ابھی کافر ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد ان قریب تمہاری دوست بن جائے گی۔ کیسے دوست بن جائے گی؟ کافر کے ساتھ تو حکم ہے کہ بھئی اس کو دوستی نہ بناؤ، تو یہ کیسے دوست بن جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یوں کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے اور مسلمان ہو کر تمہارے دوست بن جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، مکہ مکرمہ فتح ہوا، مکہ مکرمہ کے وہ کفار کہ جن کو دوست نہ بنانے کا حکم تھا وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ جب سارے مسلمان ہو گئے تو دوبارہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ تو یہ وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے اور جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا فرما دے گا، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے کہ کافروں کے دلوں کو پلٹ دے اور انہیں بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن یہاں اصل حکم آپ ذہن میں رکھیں کہ اصل حکم وہی دیا گیا کہ دوست نہیں بنانا، جب تک کافر ہے تب تک اسے دوست نہیں بنانا۔ دنیاوی تعلق ایک معمول اور ضرورت کی حد تک ایک ضرورت کی حد تک جو ہے وہ اس کی اجازت ہے۔ کاروبار کرنا کافروں کے ساتھ، سودا بیچنا لینا یہ جائز ہے، لیکن یوں دوستیاں اور پیار محبت اور جناب سب مل جل کے کر رہے کہ فرق ہی پتہ نہیں چل رہا مسلمان کون ہے کافر کون ہے، اس کی اجازت نہیں۔ اب اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی۔ ان سے اللہ تعالیٰ تمہیں احسان کرنے اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا، انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی، اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے پر تمہارے مخالفین کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں یہ بڑے مفصل احکام ہیں، اور اس کی بڑی تفصیل ہے، اس کو مکمل بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ میں آپ کو اس کے حوالے سے دو چیزوں کا مشورہ دیتا ہوں۔ ایک تو اسی آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں آپ مطالعہ کر لیں تو اس میں اچھے خاصے احکام کا خلاصہ بیان کیا ہوا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس موضوع پر کفار سے تعلقات کے حوالے سے
فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں 14th والیوم میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا ایک رسالہ ہے المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ. یہ جو سورہ ممتحنہ کی آیت ہے نا، یہ جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، اسی آیت کی تفسیر پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا رسالہ ہے المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ. اس رسالے کا مطالعہ کر لیں تو یہ کفار سے تعلقات کے حوالے سے جو شرعی احکام ہیں وہ سارے کے سارے یا اکثر و بیشتر اس کے جو اصول ہیں وہ آپ کو اس رسالے میں مل جائیں گے. اب تھوڑا سا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں. کفار سے بر صلہ اقساط، بر و اقساط دو احکام یہاں پر آیت میں بیان کیے گئے. کفار سے بر و صلہ، بر کا مطلب ہے بھلائی کرنا. کفار کے ساتھ بر کرنے کی، بھلائی کرنے کی 3 صورتیں. پہلی صورت یہ ہے سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ سے مراد ہے سب سے بڑی والی، اپنی کسی صحیح غرض کے بغیر، اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، کوئی منفعت نہیں، اس کے بغیر بالقصد، جان بوجھ کے محض کافر کو نفع دینا اور بھلائی پہنچانا مقصود ہو. کوئی صحیح غرض نہیں، کوئی صحیح نیت نہیں، محض کافر کو نفع پہنچانا ہے، تو فرمایا کہ یہ صورت حرام ہے. اعلیٰ حضرت الرحمہ فرماتے ہیں یہ صورت حرام ہے. خواہ مستعمل ہو، ذمی ہو، معاہد ہو، یہ سب کے ساتھ یہی حکم ہے. دوسری صورت درمیانی، اپنی ذاتی مصلحت، جیسے کافر نے کچھ دیا تو اس کے بدلے میں اسے دینا، یا رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے کہ مثال کے طور پہ ماموں، خالہ، چچا، ان میں سے کوئی کافر ہے، مرتد نہیں کافر، ان میں سے کسی کو رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ مالی اچھا سلوک کرنا، یعنی مالی مدد کر دینا، یہ اس کافر کے ساتھ جائز ہے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، اور جس سے معاہدہ نہیں اس کے ساتھ یہ بھی ممنوع ہے. یہ ہے بر کی دوسری صورت. بر کی تیسری صورت ادنا صورت، وہ ہے اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے جنگی چال کے طور پہ کچھ دیا جائے. یہ حربی کافر یعنی جس سے معاہدہ نہیں ہے اس کے ساتھ بھی جائز. لا ینہاکم کی جو آیت ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں بر یعنی احسان کی درمیانی صورت مراد ہے. اس سے درمیانی صورت مراد ہے کہ غرض صحیح کے لیے کسی معاہد کو دینا، ذمی کو دینا. اعلیٰ صورت ہر کافر سے حرام اور ادنا صورت ہر کافر سے جائز. اقساط کا جو لفظ بولا گیا، اقساط کے بھی فرمایا کہ 3 معنی. ایک یہ ہے کہ ان پہ ظلم نہ کرو، کافروں کے ساتھ انصاف کرو سے مراد ہے کافروں پہ ظلم نہ کرو. یہ مراد ہے تو یہ حکم سب کو عام ہے کہ کسی کافر پہ ظلم کی اجازت نہیں، خواہ وہ حربی ہے، خواہ وہ معاہد ہے، خواہ وہ کوئی دوسرا ہے. دوسرا اس آیت کا مطلب ہے کافروں سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرو. انصاف کا مطلب، انصاف کرو سے مراد کافروں سے جو معاہدے کیے ہیں وہ پورے کرو. یہ مراد ہے تو بھی یہ واجب ہے، اس حکم پہ عمل کرنا واجب ہے. تیسری صورت کہ اقساط سے مراد ہے اپنے مال کا کچھ حصہ دینا. اگر یہ مراد ہے تو یہ پھر معنی بر میں چلا گیا، اور بر کے احکام 3 صورتیں جو وہ میں نے پہلے عرض کر دی. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ احکام کا ایک قسم کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، لیکن اس کی بہرحال اس کی بہت تفصیل ہے، اور اس کو کہاں کیسے منطبق کرنا ہے اس کی آگے ڈیٹیل ہے. پھر ریاستوں کے احکام میں اور عوام کے احکام میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے، تو بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے ان کو دیکھنا ہوگا. تو تفصیل کے لیے وہی میں نے عرض کیا کہ اگر اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے المحجۃ المؤتمنہ اس کا مطالعہ کیا جائے تو کافی معلومات مل سکتی. اور اسی طرح پھر آگے کفار سے دوستی کے حوالے سے بھی تفصیل اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہیں پر بیان کی ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیم۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے آئیں، کسی کافر ملک سے اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو۔ اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، نہ یہ ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان عورتوں کے کافر شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو، اور وہ مانگ لو جو تم نے خرچ کیا، اور کافر مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت سارے احکام پر مشتمل ہے۔ اس کے بارے میں 2-3 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ جو اس کے تفصیلی احکام ہیں، ایک تو وہ منسوخ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آیت میں جتنے بیان کیے اتنے میں عرض کر دیتا ہوں، بقیہ تفصیل کے لیے صراط الجنانی کا مطالعہ کر لیں۔ یہ صورت یوں تھی کہ مکہ مکرمہ سے عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی تھیں، اور آ کے بولتی تھی جی ہم اپنے شوہروں سے تنگ آ کر اسلام کی محبت میں ہم مدینہ منورہ آئی ہے، لہذا ہماری مالی مدد بھی کی جائے، ہمیں یہاں سیٹل بھی کیا جائے۔ تو اب جب اس طرح عورتیں آنا شروع ہوئیں تو اب کریں کیا، کیونکہ مسلمانوں کے اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ بھی جاری تھا۔ تو اب اس کے ہوتے ہوئے کیا یہ عورتوں والا معاملہ بھی اس معاہدے میں داخل ہے یا نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ عورتیں جب وہاں مکے سے آتی تھیں تو وہ کسی کافر کی بیوی ہوتی تھی، جیسے ان میں بہت ساری کافروں کی بیویاں تھیں، تو اب ان کا سابقہ نکاح باقی ہے یا نہیں، کیا حکم ہے؟ یہاں رہیں گی ان کی بیویاں اپنے آپ کو سمجھ کے رہیں گی تو ساری زندگی نکاح نہیں کر سکتی، اور اگر وہ نکاح ٹوٹ چکا ہے تو واقعی ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا یہ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کیا حکم ہے۔ تو یوں بہت سارے مسائل میں کنفیوژن تھی۔ ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور اس میں یہ سارے احکام بیان کیے۔ پہلی بات تو فرمائی کہ جو یوں آئیں ان کا امتحان لو، ان سے امتحان سے مراد ہے ان سے قسم لو کہ خدا کی قسم ہم صرف اپنے شوہر کی وجہ سے نہیں آئیں بلکہ ہم اللہ رسول کی محبت میں ہجرت کر کے آئیں۔ وہ قسم کھا کے بول دیں تو اب ان کو سمجھو کہ یہ واقعی اس آیت میں داخل ہیں، یہ ان کا امتحان ہو گیا۔ باقی اللہ تعالیٰ تو ان کا ایمان جانتا ہی، لیکن تم تو ظاہر میں عمل کرو گے نا، ظاہری طور پہ اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرے، قسم کھا لے، بات کرے تو ان کی بات مان لو۔ حقیقی دل کا ایمان وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن دنیاوی احکام کا مدار ظاہر پہ ہے، باطن پہ نہیں۔ ایک بات تو فرمایا کہ اب جب تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہیں تو اب انہیں کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، اب ان کو واپس نہ بھیجو کہ بھئی یہ ان کی بیویاں لہذا ان کے پاس واپس چلے جائیں۔ فرمایا اب اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے کہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں، لہذا ان کے نکاح ختم، ان کے نکاح ختم۔ اور وہ جو کفار جن کے نکاح ٹوٹ گئے انہوں نے بہرحال ان سے نکاح کیا، حق مہر دیا، تو فرمایا کہ وہ جو ان کافروں نے خرچ کیا وہ مال ان کو دے دو۔ کوئی کافر آتا ہے جی میری بیوی آپ کے پاس آئی ہے، تو اب نکاح تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حلال نہیں ایک دوسرے کے لیے، لہذا اس نے جو مہر دیا تھا وہ اس کے حوالے کر دو کہ جاؤ بھائی لے جاؤ۔ اب مسلمان ان سے نکاح کریں یا نہ کریں کیا حکم ہے؟ فرمایا تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو جبکہ مہر دو، یعنی پھر تم بھی مہر کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرو، دینے سے مراد ہے کہ ذمے پہ لازم کر لیں۔ یہ ہو گیا ادھر کا معاملہ۔ اب یہ تھا کہ مسلمان جو مکے سے مدینے آئے تھے، یہ مسلمان تو آگے ان کی کافر بیویاں مکے میں تھیں، تو اس کا کیا بنے گا؟ اب یہ اس سے الٹ معاملہ، دوسرا معاملہ ہو گیا کہ بیوی کافر، مرد مومن، مرد مدینے میں، بیوی مکے میں۔ تو فرمایا
کہ وہ جو کافرہ بیویاں ہیں ان کے نکاح پہ جمع نہ رہو کہ نہیں جی ہم تو نکاح باقی رکھیں گے، ختم کر دو، مشرکہ سے اب نکاح نہیں، لہذا مسلمانوں نے اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن چونکہ مسلمانوں نے بھی تو مہر دیا تھا تو فرمایا وہ تم کافروں سے لے لو، جو اس سے نکاح کرے اس سے تم وہ مہر لے لو، جیسے تم ان عورتوں کے مہر ان کے کافر شوہروں کو دے رہے ہو تو اپنے مہر ان کے اب ہونے والے شوہروں سے لے لو، تو وہ اپنا حق تم سے مانگ لے، تم اپنا حق ان سے مانگ لو۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ تو یہ احکام جو ہے یہ یہاں پر بیان فرما دیے گئے۔ اب اس میں احکام کی کافی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بھی بیان کریں گے، اور پھر اس کے ناسخ و منسوخ ہونے کے حوالے سے بھی کچھ کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فہم قرآن عطا فرمائے، احکام قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔